يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جوانی میں کر عبادت کاہلی اچھی نہیں، در بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں. ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ. اسٹیج پر معزز اور موقر ہمارے حفاظ کرام اور نامی گرامی شخصیت جناب قاری عبدالوکیل صاحب اور ہمارے باوقار جناب حاجی جمیل صاحب، حافظ عبدالجلیل صاحب اور اسی طرح جناب حکیم جی اور بھی ہمارے تمام احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ پروگرام جس میں آپ تشریف فرما ہیں بڑی محنتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد، کوششوں کے بعد وجود میں آیا ہے. مولوی محمد انصار، حافظ عبدالحسیب، حافظ محمد فیروز اور مولوی علیم الدین صاحب، ان جیسے لوگوں نے اور بھی گاؤں کے کئی بچوں نے دن میں کافی محنت کی جب یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی. پروگرام اچھا پروگرام اور کامیاب پروگرام ہوا. شب برات کے موقع کا اور اس کی نسبت پر یہ پروگرام ہے. یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ اس پروگرام کے جو خصوصی مقرر ہوں گے وہ مولانا محمد عثمان صاحب حسینی ہوں گے. یہ بات کل ہی طے کر دی گئی تھی. لہذا محترم کی تقریر ہو گئی، مگر اصرار کیا قاری صاحب نے تو 2-4 منٹ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نے ایک بات کہہ کر کے اور روانہ ہو گئے تھے کہ آگے کی بات مولانا کریں گے، کچھ چھوڑا ہی نہیں. یہ شب برات کے عنوان سے کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے نہیں، کتابوں میں بہت مختصر ملتی ہے اور حدیث کے اعتبار سے بھی یہ بہت لمبی تقریر نہیں ہے. تو جو تقریر تھی وہ تو انہوں نے کر دیا. اس میں ایک چیز چھوڑ دی تھی کہ جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے آج کی تاریخ میں ان کو مولانا بتا دیں گے. تو ان میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک او مشاہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی آج کی رات میں جھانکتا ہے آسمان سے، مانا متوجہ ہوتا ہے بندوں کی طرف اور وہ تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ 2 کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ایک تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی آج کی رات میں اور دوسرے کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو مشرک تو ہم میں کوئی ہے نہیں، لیکن کینہ رکھنے والے ہم میں ہیں. ہمارے اندر کینہ رہتا ہے، بغض رہتا ہے، حسد رہتا ہے اور کپٹ رہتی ہے، عداوت رہتی ہے، دشمنی رہتی ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے اور ہم پوری رات سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں تو اس حدیث کی روشنی میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. مگر اس کے ذیل میں ایک روایت میں آتے ہیں 6 لوگ ہیں اور بعض کتابوں میں
14 لوگ آئے ہوئے ہیں کہ 14 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس رات میں. تو اگر آپ اپنی دعائیں قبول کرانا ہے، یہ رات اگر اکارت اور خراب اور بیکار اور ضائع نہیں کرنی ہے، تب تو آپ بیٹھے بیٹھے دل کو آپ صاف کر لیجئے اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھیے، قرآن پڑھیے، تسبیحات پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے. اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہ رات اس کو شب برات کہتے ہیں. شب کے معنی سب جانتے ہیں کہ رات، اور برات کے معنی ہے نجات پانا، بری ہونا، گناہوں سے بری ہونا. آج کی رات ایسی ہے کہ جتنے گناہ ابھی تک کیے ہیں سارے گناہ آج کی رات میں آپ کو ختم کرنا ہے. اور یہ ختم اسی صورت میں ہوں گے جب آپ اپنے دل میں کینہ نہیں رکھیں گے، حسد نہیں رکھیں گے، کپٹ نہیں رکھیں گے، دشمنی نہیں رکھیں گے، عداوت نہیں رکھیں گے. تبھی آپ کے گناہ آپ سے ختم ہو پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بہت صاف ستھرا کر لیں. اور ایک شخص اور ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک اور ہے جو شراب پیتے ہیں، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور ہے جو ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہنتے ہیں، لنگی پہنتے ہیں ٹخنوں کے نیچے، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور ہے جو رشتہ داری جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں، ایسے کی بھی دعا آج کی رات میں قبول نہیں ہوگی. طبلہ بجانے والا، ناچنے والا، گانے والا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. کتاب کھول کر پھال دکھانے والا، بتانے والا کہ تمہاری قسمت ایسی ہے، ویسی ایسی ہے، ایسے بھی آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی آج کی رات میں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو پھر آپ کو دلوں کو بہت صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کرنا کیا ہے ابھی بتا ہی چکے ہیں حضرت مولانا. نوافل پڑھیے، جماعت کے ساتھ نہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. جماعت کے ساتھ نہیں، انفرادی طور پر. خاص طور سے مسجدوں میں ہمارے یہاں بھیڑ لگتی ہے خوب کہ چلو مسجدوں میں، وہ بھی ایسا نہیں ہے. اپنے گھر پہ تنہا تنہا، حدیث کے اندر مفرد لفظ استعمال ہوا ہے، تنہا تنہا آپ نوافل پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تسبیحات، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ سے. یہ آیا ہے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اس کے متعلق نہیں ہے جو کہی جائے. ہم اور آپ عمل کے لیے تیار ہوں. یہ پروگرام ابھی اور چلے گا کچھ دیر تک، اور اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم اور آپ نیت باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور روئیں اور گڑائیں. بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے سے زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا. پھر مسئلہ وہی ہوگا. حکیم جی، وہ مفتی شکیل صاحب ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بات ذرا لمبی ہو گئی. بیٹھا ہوا سامنے کا آدمی جب تقریر ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت آج جو آپ نے بات کہی تو بڑی اچھی لگی ہم کو. نہیں، جتنی باتیں کہی ان تمام باتوں میں سب سے اچھی ہم کو ایک بات لگی. تو حضرت مولانا نے کہا کہ بھائی وہ بات بتاؤ، ایسی ہم نے کون سی بات کہہ دی جو بڑی اچھی آپ کو لگ گئی؟ تو کہا نہیں حضور، ہم کو بہت اچھی لگی جب آپ نے وہ بات کہی تو مجھے بہت اچھی لگی. تو کہا آخر وہ بات تو بتاؤ گے؟ تو کہا حضور جب آپ نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہا تو بڑا اچھا لگا کہ چلو فرصت مل گئی. ٹھیک ہے. تو بہت لمبی چوڑی بات کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں. باتیں آپ کے سامنے آ ہی گئی. اب اگر ہم تقریر کرنا شروع کریں تو موضوع سے بالکل ہٹنا بالکل ضروری اور لازمی ہے. یہ موضوع نہیں ہوگا، تقریر ہوگی پھر 1 گھنٹے کی، لیکن موضوع سے ہٹ جائیں گے. ہوگا پھر اسی طرح کہ ایک صاحب کو کربلا کا واقعہ یاد تھا اور جب بیان کرتے تھے تو وہی کربلا کا واقعہ، وہی حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید، جہاں بیٹھے جس جلسے میں پہنچے حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. یہی تقریر. تو کچھ اسٹیج پر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مزہ لینے والے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک پرچی لکھی اور پکڑا دیا کہ حضرت آج آپ توحید پر بات کریں گے، اللہ ایک ہے اس پر آپ بات کریں گے. تو اب انہوں نے دیکھا پرچی
تو بات تو خراب ہو گئی، کیونکہ تقریر یاد ہے ہم کو وہی کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید ہوئے، اور عنوان دے دیا گیا ہم کو کہ آپ توحید پر بات کریں گے تو آپ کیا ہوگا؟ تو بہرحال حضرت ہوتے ہیں، وہ کہیں سے بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توحید کے آئین مطابق انہوں نے قرآن کی یہ سورت پڑھی، اس میں توحید ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ بات توحید کی ہو گئی اس میں۔ یہ محمد کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ابو جان ہیں، اور حضرت فاطمہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ حضرت علی کی بیوی ہیں، اور معلوم ہے حضرت علی کون ہے؟ یہ حضرت حسن کے والد محترم ہیں، اور حضرت حسن کون ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت حسین کون ہے؟ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ بات وہی پہنچ گئی پھر تو کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اب اگر ادھر ادھر جایا جائے تو موضوع سے ہٹنا بالکل طے ہے، لیکن قرآن کی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کا ترجمہ کر کے 2 منٹ میں اور ہم اپنی جگہ لے لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس پروگرام میں لوگوں نے مال خرچ کیا ہے، جس نے جتنا بھی دیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور یہ ہمارے گاؤں کی خصوصیت ہے کہ جب جو چاہے اس وقت وہ پروگرام کرا سکتا ہے، اتنا یقین ہم سب کو ہو چکا ہے۔ بالکل لوگ دینے میں پیچھے نہیں ہیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے بہت محنت کرنے کے بعد بھی کچھ جمع نہیں ہو پاتا تھا، لیکن آج کی صورتحال کی ایک طرف سے آپ داخل ہوئیے، دوسرے کنارے پر پہنچیے، 1000 2000 تو آپ جمع ہی کر لیں گے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے۔ اس پر ملتا کیا ہے ہم کو؟ اچھے لوگوں کی نشانی بتلائی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، ہم کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ بتلا رہا ہے کہ ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرتا اور پائجامہ والے، داڑھی اور ٹوپی والے، حاجی اور نمازی، انہی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ نشانی تو ظاہری ہے، جس کو انسان دیکھ کر کے پہچانتا ہے کہ اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن اللہ نے اچھے لوگوں کی جو نشانی بتلائی ہے، جو علامات بتلائی ہیں، وہ اس آیت کے اندر بتلائی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غریبی کی حالت میں بھی اور مالداری کی حالت میں بھی۔ اگر وہ غریب ہے تب بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور وہ مالدار ہے تب بھی وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کا آیت کے اندر اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ صرف مال کا خرچ کرنا امینوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ غریبوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غریب بھی اپنے تھوڑے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ علماء نے وجہ لکھی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے پر نہیں کھاتا ہے۔ غریبوں کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ غریب آدمی جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اسے مالدار بھی بنا دیتا ہے۔ اور اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کوئی پہنچا، کچھ مانگا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک انگور کا دانہ تھا اور اٹھا کر دے دیا انہوں نے۔ کبھی آپ نے ایک پیاز ہی دے دیا آنے والے لینے والے کو، سوال کرنے والے کو۔ اور اس طرح بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو لوگ اپنے مال کو لا کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اور ایک صاحب آئے کہ حضور ہمارے پاس بہت کچھ تو ہے نہیں، کھجور کی چھال ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ بھی قبول ہے یہاں پر۔
ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنی قوم کے عزت دار آدمی ہیں, موقر اور معزز آدمی ہیں, اے اللہ کے نبی ہم اپنی عزت کا صدقہ کرتے ہیں, آج کے بعد اگر ہمیں کوئی آدمی برا بھلا کہتا ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہیں گے, ہم اپنی عزت کا صدقہ کرتے ہیں. یہ مال خرچ کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک, اس لیے ہم کو مال خرچ کرنے میں ذرہ برابر بھی شیطان نہ روکے. حضرت زکریا ہیں یا حضرت یحییٰ ہیں؟ غالباً حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا شیطان سے, یہ بتاؤ کہ دوستی کس سے ہے, تمہاری دشمنی کس سے ہے؟ تو کہا دوستی ہم کو اس آدمی سے ہے جو بڑی لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے لیکن کنجوس ہے. اطمینان رہتا ہے اس آدمی سے کہ کبھی بھی خیر یہ جمع نہیں کر پائے گا, نفلیں تو پڑھ لے گا لیکن خیر نہیں جمع کر پائے گا کبھی بھی. لیکن دشمنی عداوت مجھ سے اس آدمی سے زیادہ ہوتی ہے جو نفلیں تو کم پڑھتا ہے لیکن وہ خرچیلا بہت ہوتا ہے. مجھے خطرہ لگا رہتا ہے, ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیب سے نکالے اور فوراً کسی غریب کو دے دے اور اس کو اللہ قبول کر لے, اس کا کام ہو جائے, ہمارا جو کچھ کیا دھرا سب اکارت جائے, بیکار جائے. تو ہم کو کنجوس آدمی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی نیکیاں جمع نہیں کر سکتا ہے, لیکن ہم کو ایسے آدمی سے جو فیاض اور سخی ہوگا اس سے ہمیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے. تو اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ آپ تنگی میں ہوں تب بھی مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں, آپ مالدار ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اور فرمایا والعافین عن الناس, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. ایک واقعہ سن لیجئے, حضرت علی ان کے بیٹے کا نام حضرت حسن اور حضرت حسین, اور بھی بیٹے ہیں. ایک علی اور ہیں جو حضرت حسن کے لڑکے ہیں. حضرت علی وضو کر رہے تھے, باندی ان کو وضو کرا رہی تھی, کنیز ان کو وضو کرا رہی تھی. اچانک پانی کا لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور علی کے کپڑوں پر گر گیا. تو علی کو غصہ آ گیا, تو اس کنیز نے, باندی نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے آدمی سے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب اس باندی نے یہ آیت پڑھی تو حضرت علی نے ذرہ برابر بھی غصہ نہیں کیا. وہ چونکہ باندی پڑھی لکھی تھی, اس نے آگے کی آیت جملہ اور پڑھ دیا والعافین عن الناس, اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب تجھے معاف کر دیا, تو اس باندی نے اور آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو حضرت علی نے اس پر احسان بھی فرما دیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے اللہ رب العزت میدان محشر میں ایسے لوگوں سے کہے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں, ذرا دیکھیں ان کو جن کا حق اللہ پر ہے. بندے کا حق اللہ پر, یہ سمجھ میں بات نہیں آنے والی ہے. اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے لیکن ہمارا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ کھڑے ہوں جن کا حق ہمارے اوپر ہے, وہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور فرمایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی کے ظلم اور جبر کو معاف کر دیا. یہ وہ لوگ, گویا کہ اگر دنیا میں کسی آدمی نے کسی کے ظلم اور جبر کو, کسی نے گالی دی, کسی نے اس کے متعلق کوئی بات کہی, برائی کی, اور اس نے معاف کر دیا, تو یہ معاف کرنا اس شخص کا حق اللہ پر ہو گیا. اب اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا قیامت میں. حدیث کے اندر آتا ہے اس طرح سلمن قطع کا واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رشتہ داری جوڑیے ان سے جو رشتہ داری توڑ رہے ہوں, اور جو آپ پر ظلم کر رہے ہو آپ انہیں معاف کر دیجئے, اور جو آپ کی برائی کر رہا ہو واحسن من اساء الیک, آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے. امام اعظم علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں,
جن کے مسلک پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں. ایک شخص نے ان کو بھری بازار میں گالی دی مگر آپ بالکل خاموش رہے. مجھ جیسا مولوی ہوتا تو نہ جانے کتنے جوابات اس کے منہ پہ دیے تھے. امام اعظم ان کو کہا ہی جانے لگا کہ یہ بہت بڑے مولانا ہیں, عالم ہیں, امام ہیں. ان کو بھری بازار میں ایک شخص نے گالی دی اور وہ بالکل خاموش رہے. خاموشی کے ساتھ گھر آئے اور خوان میں بہت سارا پیسہ لپیٹ کر کے اور اس کے دروازے پر پہنچے کہ تم نے بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر گالیاں دے کر کے. کہا کیوں؟ تو کہا تم نے اپنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہیں گالیاں دے کر کے. تم نے جو احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے. بڑا شرمندہ ہوا وہ شخص اور وہ آپ کا شاگرد بنا اور شاگرد بن کر کے اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا عالم بنا. اس لیے ہم سب اس بات کی فکر کریں, کوشش کریں کہ ہمارے دلوں میں اگر کسی کی جانب سے کوئی نفرت ہے, کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے اور کسی نے ہم کو ستایا ہے یا ہم کو برا بھلا کہا ہے, تو ہم اسے آج کی رات میں معاف کر کے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں, نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں, شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی.